دن کا جو اختتام ہے وہ بھی کسی کم بڑی خبر سے نہیں ہوا۔ عام طور پر پاکستان میں جب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل کے حوالے سے یا اس کے لاء کی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی اپوزیشن میں سے بات کرے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑا پکا بیانیہ سامنے آتا ہے کہ ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ NRO ایک استعارہ بن گیا ہوا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو مشرف دور میں جاری ہوا تھا، کہ ہم نے کوئی سیاسی رعایت نہیں دینی کسی کو۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے کیس کرپشن کے معاف کر دو، تو ہم نے تو گنجائش دینی نہیں ہے۔ لیکن جو آج نیب کا ترمیمی آرڈیننس صدر صاحب نے جاری کیا، اگر اس کے میں موٹے موٹے نکات آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے یہ NRO آج جاری کیا ہے۔ جو شکیں انہوں نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے جاری کی ہیں وہ ریکوائرڈ تھیں لاء کے اندر، لیکن اپوزیشن والے ماضی میں انہی شکایات کی وجہ سے جیل بھگت رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے۔ اس کے موٹے موٹے نکات اگر میں پڑھ دوں پروگرام میں آگے جانے سے پہلے، تو وہ کہتا ہے میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل ٹیکسیشن، جو لوکل ٹیکسیشن کے اور لیویز کے معاملات ہیں وہ تو اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر ڈیسیژن جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل کیبنٹ یا ان کی کمیٹیز، جس میں CCI ہوگی، NEC ہوگی، NFC ہوگی، ایکنک ہوگی، CDWP ہوگی، DDWP ہوگی، یہ تمام کیسز اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ایکشنز ہیں، کمیٹی لیول پہ کیے ہوئے فیصلے ہیں، وہ تو اس کے پرویو سے آئیں گے نہیں۔ اینی پرسن اور اینٹی who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office، جو پبلک آفس نہیں ہولڈ کرتا وہ بھی اس کے پرویو سے باہر نکل جائے گا۔ پھر پروسیجرل لیپسز، یہ اتنی بڑی براڈ ٹرم ہے پروسیجرل لیپسز، آپ جس کے اوپر بھی چاہیں پرچہ بنا دیتے ہیں کہ یہ وہ کرکٹ کا اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس بنا رہا تھا احسن اقبال اندر، یہ شاہد خاقان عباسی LNG کر رہا تھا اندر، کیونکہ فلانی جگہ پہ پروسیجرل لیپس ہو گیا تھا، پروسیجرل لیپسز پورا ہی نکال دیا۔ پروسیجرل لیپسز اگر کیے ہیں تو وہ نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ وہ پروسیجر لیپسز کی کوئی بریک ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں چینی ایکسپورٹ ہو گئی، چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا 140 ارب روپیہ کما گیا۔ پروسیجرل لیپس ہوا، ایکسپورٹ کی اجازت دی، پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی دی، اب لیکن نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ گندم فیڈ والوں کو بیچ دی، قیمتیں ملک میں بڑھ گئیں، ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، وہ بھی پروسیجرل لیپس، نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ ادویات کی قیمتیں بڑھا دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے اندر الزامات آئے، 2 وزیر نکال دیے، لیکن وہ بھی پروسیجرل لیپس ہوگا، نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ آئل امپورٹس وقت پہ نہیں ہوئی، 200 ارب کا لوگوں نے کہا پھکی لگ گئی ہے، وزیر نکال دیا، لیکن وہ بھی پروسیجرل لیپس ہوگا، کیس نہیں بنے گا۔ سیم از دی LNG وقت پہ ہم نے امپورٹ نہیں کیا، ابھی سردیوں میں ہم سزا بھگتیں گے، لیکن پروسیجرل لیپس، نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے این ایڈوائس رپورٹ اور اوپینین، کوئی بھی ایڈوائس یا اوپینین دی ہے گیون بائی اے پبلک آفس ہولڈر، کسی بھی پبلک آفس ہولڈر نے ان گڈ فیتھ اچھے کام کے لیے، اس پہ بھی کیس نہیں بنے گا۔ تو کہانی ختم ہے جی۔ فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا آفیشیل ڈیوٹیز کسی کمیٹی کے اندر کسی کام کے اوپر کیس نہیں بنے گا۔ تو مجھے تو یہ موٹے موٹے نکات پڑھ کے لگا کہ یہ اپنے لیے ایک NRO جاری کر دیا، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیئرمین نیب کی مدت تو 4 سال مقرر کی گئی، لیکن یہ کہہ دیا کہ دوسری مدت کے لیے 4 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی ہو سکتی ہے۔ یہ لالچ ہے جو چیئرمین نیب، اسٹیٹ بینک گورنر یا اس جیسے کسی آفس کے عہدے کے لیے نہیں رکھا جاتا، اور اس کا دنیا ساری میں پرنسپل یہ ہے کہ گورنر سینٹرل بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے، اسے یہ لالچ نہ ہو کہ مجھے دوسری مدت کے لیے لگانا ہے۔ جو احتساب سیل کا سربراہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے، اسے لالچ یا گریڈ نہیں ہو اس کے بیک آف دی مائنڈ کہ میں حکومت کو خوش کر کے جاؤں، مجھے 4 سال اور لگا دیں۔ اس لیے اس میں ایکسٹینشن کی پروویژن ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک پروویژن یہ بھی ڈالی گئی کہ اب اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو صدر کنسلٹیشن کریں گے، اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کمیٹی کو بھیج دیں گے۔ یہ پہلے پروویژن نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو کام کرتے رہنے کی اجازت ہوگی جب تک نیا تعینات نہیں ہو جاتا۔ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آتا تو راستہ اچھا تھا، یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے پریزیڈنشیل آرڈیننس والا، یہ درست راستہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر مسائل آئیں گے، کورٹس میں کیسز چلیں گے۔